ثواب والے دن۔ بسم اللہ اللہ بسم اللہ اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ نعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وخلق اشیاء ناطقۃ بحمدہ وشکرہ۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی صلوات۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام کا اس ذکر اعظامیانہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی تمام تر پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیفیں، بیماریاں دور فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جو مومن و مومنہ اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، بالخصوص ہمارے معزز برادر جنرل عباس جو کہ MWM کے بہترین رکن ہیں، ان کی والدہ ماجدہ بہترین مومنہ ابھی کچھ ہی عرصے میں اس دنیا کو چھوڑ چکی ہے۔ اللہ آج اس کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ پاک ان کو جواہر ائمہ معصومین میں معشور فرمائے۔ اللہ پاک اس مرحومہ کا درجہ بلند فرمائے اور بی بی زینب اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی کچہری نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہاں پر جو مومنین حاضر ہیں، ان کے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے، بالخصوص لیاقت بھائی، شفیع محمد اور دیگر جو ہمارے گھروں میں مریض ہیں، ایک بچی فضا بطول اور ایک دوسری بیٹی ہے ثانیہ زہرا، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس ذکر عظیم کے صدقے میں، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں اللہ پاک ان کو صحت کلی عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ لیاقت بھائی کا بھانجا فوت ہوا ہے، اللہ پاک اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور حضرت علی اکبر کی زیارت نصیب فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ اعلان مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ میں یہاں پر جو چلتے ہیں، آپ اگر چلنا بند کریں گے اور سارے مجلس کی طرف متوجہ ہوں گے تو میں مجلس سٹارٹ کروں گا، وائلا میں مجلس پڑھنے والا نہیں ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، کیونکہ آپ ذکر سننے آئے ہیں تو ذکر کو ذکر عبادت بنا کر سنیں۔ میں نے اللہ کی لا ریب کتاب
قرآن مجید سے، کیونکہ میں کوشش یہ کروں گا جس طرح عشرے میں قرآن سے باہر نہیں نکلا، شفیع مند بھائی کوشش کروں گا کہ آج بھی قرآن سے باہر نہیں نکلوں، کوشش یہ میری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانسان، جسے سورۃ دہر بھی کہا جاتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے سبیل کی ہدایت کر دی ہے، توجہ کیجئے گا، ہم نے سبیل کی ہدایت کر دی ہے، اب تمہاری مرضی ہے اس ہدایت کی سبیل کو مان کر شاکر بن جائیں یا انکار کر کے کافر بن جائیں۔ میں ادھر سے وقار بھائی کو دیکھ رہا ہوں، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، اسے کہوں گا کہ اندر آ جائیں، جگہ بہت ہے۔ اللہ بول رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میں نے سبیل کی ہدایت کر دی ہے، توجہ کیجئے گا میری طرف، میں نے سبیل کی ہدایت کر دی ہے، اب مرضی تمہاری ہے، مان کر شاکر بن جائیں یا انکار کر کے کافر بن جائیں۔ لوگ پریشان ہو گئے، قرآن ہے بھائی، لوگ پریشان ہو گئے کہ قرآن میں یہ آیت اتری ہے، وحی بھی آئی ہے، رسول خدا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ جوڑ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے کہا ہم نے سبیل کی ہدایت کر دی ہے، نام کسی کا لیا نہیں، ہمیں بتائیں تو صحیح وہ سبیل ہے کون؟ نام کسی کا لیا نہیں۔ جتنا آپ چاہیں گے، میں زیادہ پڑھنے کا عادی بھی نہیں، اگر آپ چاہیں گے میں 5 منٹ کے اندر بھی اتر سکتا ہوں، جتنا آپ چاہیں گے۔ دیکھیں زوار بھائی، میں خدا کی قسم میں زیادہ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، آپ چاہیں گے آدھا گھنٹہ آدھے گھنٹے کے 1 سیکنڈ بھی زیادہ نہیں پڑھنا، جتنا آپ ٹائم دیں گے ویسا ہی میں نے پڑھنا ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ ہم نے ہدایت کی سبیل کر دی ہے۔ اب رسول خدا کی خدمت میں پریشان تو تھے نا، ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ ہمیں بتلائی تو صحیح، نام لیا ہے سبیل کا، نام کسی کا لیا نہیں، یہ سبیل کون ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ مان کر شاکر بن جائیں یا انکار کر کے کافر بن جائیں، مان کر شاکر بن جائیں یا انکار کر کے کافر بن جائیں۔ پریشان تھے، رو رہے تھے، ہاتھ جوڑ کر یا رسول اللہ اس سبیل کا نام بتائیں۔ پھر میں سورۃ نحل سے اس کا جواب دینے لگا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت میں ارشاد فرمایا یعرفون اللہ، یعرفون، توجہ کیجئے گا، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ سورۃ نحل آیت نمبر 83 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعرفون نعمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی نعمت کے عارف ہیں۔ میں نے جواب ویسے الگ دینا تھا، لیکن میں نہیں چاہوں گا آپ کا ٹائم ویسٹ ہو۔ سورۃ نحل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا، آیت نمبر میں نے بتایا، قرآن میں نہ ہو میں مجرم ہوں آپ کا، آپ کھول کے یہاں پر نیٹ میں دیکھ لیں، نہ ہو میں مجرم ہوں، پھر اس کی تفصیل بھی بتاؤں گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ یعرفون نعمت اللہ، لوگ ہیں میرے حبیب تمہاری کچہری میں بیٹھے ہوئے، تمہاری کچہری میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ کی نعمت کے عارف ہیں۔ یعرفون نعمت اللہ، جو مجھ اللہ کی نعمت کے عارف ہیں، ثم ینکرونہا، عارف ہو کر اس میری نعمت کا انکار کر رہے ہیں۔
عارف بن کر میری اس نعمت کا انکار کر رہے ہیں. پھر اللہ نے کہا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور اکثر ہیں ہی کافر. نہیں، اس طرح میں نے جس طرح محنت کی ہے اس کا یہ جواب نہیں ہے. نبی کی کچہری ہے، نبی کی موجودگی میں اللہ نے اعلان کیا ہے یعرفون نعمت اللہ. میرے حبیب تمہاری کچہری میں بیٹھنے والے ایسے بھی ہیں جو میری نعمت کے عارف ہیں. اب دیکھتا ہوں وقار بھائی آپ خاموش رہے، دیکھتا ہوں. تمہاری کچہری میں بیٹھے ہیں، میری نعمت کے عارف ہیں. شبی مات بھائی میری نعمت کے عارف ہیں. ثم ينکرونہا، جان کر بھی میری نعمت کے انکاری بھی ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، جو میری نعمت کے انکار کرنے والے ہیں وہی تو کافر ہیں، وہی تو کافر ہیں. اب جیسے یہ آیت تو تھی، وہ روتے تو تھے پہلے ہی، اب دوبارہ رونے لگے. یا رسول اللہ اب بتائیں کہ اللہ کی نعمت کون سی ہے جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، جان کر انکار بھی کرتے ہیں. آپ ہی بتائیں وہ اللہ کی نعمت ہے کون سی، وہ اللہ کی نعمت ہے کون سی کہ جس کے بارے میں انکار کر کے لوگ کافر ہو رہے ہیں. بہت پریشان تھے، رو رہے تھے. اس آیت کی تفسیر پڑھیں. ویسے تقریباً میں اہل تسنن کی کتابوں سے 10 کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں، اہل تشیع کے نہیں، اہل تسنن کی کتابوں سے 10 حوالے دے سکتا ہوں، 10 کتابوں سے حوالے دے سکتا ہوں. لیکن میں دور نہیں جاؤں گا کیونکہ لوگ یہی کہیں گے کہ مولانا نے دعویٰ کیا تھا قرآن سے باہر نکلوں گا نہیں. تو فرمان علی کا ترجمہ پڑھیں، اس کے حاشے میں لکھا ہوا ہے. لوگ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ وہ اللہ کی نعمت کون سی ہے؟ کیا وہ اللہ کی نعمت ہماری زندگی ہے؟ شفیع محمد بڑا جملہ کہہ دیا. کیا وہ اللہ کی نعمت ہماری زندگی ہے؟ کیا وہ اللہ کی نعمت کہیں گندم تو نہیں؟ کیا وہ اللہ کی نعمت کوئی اناج تو نہیں؟ کیا اللہ کی نعمت توجہ کیجئے گا، کیا اللہ کی نعمت پھل فروٹ تو نہیں؟ کیا اللہ کی نعمت آسمان تو نہیں؟ کیا اللہ کی نعمت زمین تو نہیں؟ کیا اللہ کی نعمت باغات تو نہیں؟ کیا اللہ کی نعمت ہوا تو نہیں؟ کیا اللہ کی نعمت سورج تو نہیں؟ کیا اللہ کی نعمت چاند تو نہیں؟ کیا اللہ کی نعمت ستارے تو نہیں؟ کیا اللہ کی نعمت ہمارے وجود کے اندر جو بھی ہے زندگی تو نہیں؟ کیا اللہ کی نعمت جو ہم کھاتے ہیں وہ تو نہیں؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا ہے، نبی نے ارشاد فرمایا ہے تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم لوگوں سے خدا شناسی بھی نہیں ہو رہی. کیا اللہ اتنا کنجوس ہے کھلا کر پھر روز قیامت ڈائری لے کر پوچھے گا بتاؤ کہ اناج کتنا کھایا تھا؟ بتاؤ کہ اناج کتنا کھایا تھا؟ اللہ اتنا کنجوس تو نہیں ہے. یا رسول اللہ تو پھر بتائیں، تو بتائیں وہ سبیل کون سی، بتائیں وہ اللہ کی نعمت کون سی ہے. اسی قرآن آیت کے حاشے میں سید فرمان علی شاہ نے جملہ لکھا. جب رسول سے پوچھنے لگے، رسول خدا نے کہا اس سبیل سے مراد اور نعمت اللہ سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے. ولایت علی ابن ابی طالب ہے. اب پھر کہیں گے کہ یہ حاشے کی بات کری، پھر کہیں گے شفیع محمد مولانا صاحب کیا ہو گیا، زوار نثار ناراض ہو گئے، کیا ہو گیا؟
آپ نے قرآن سے تو نعمت بتلائی نہیں، تو آئے سورت صافات سے آیت نمبر 24 سے اللہ کہہ رہا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روکو انہیں، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اب میں مجمع سے آخری بندے تک یہ سوال کر رہا ہوں، یہ جن کو رکوایا جا رہا ہے یہ جا کہاں رہے تھے؟ کہاں جا رہے تھے؟ جب ان سے پوچھا گیا نماز پڑھتے تھے؟ ہاں بالکل نماز پڑھتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا محمد عباس، جب ان سے پوچھا گیا روزہ رکھتے تھے؟ ہاں روزہ رکھتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا حج پہ جاتے تھے؟ ہاں ہم تو حاجی بھی تھے۔ توجہ کیجئے گا۔ ان سے پوچھا گیا زکات دیتے تھے؟ ہاں زکات دیتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا خمس دیتے تھے؟ ہاں خمس دیتے تھے۔ یعنی تمام پوسٹوں سے، چیک پوسٹ سے سوال دے دے کر 10 پوسٹ جب کراس کر کے آئیں گے شفیع مند بھائی، پھر اللہ کا آواز آئے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روکو ان سے، روکو انہیں، سوال کیا جائے گا۔ سوال کون کرے گا؟ توجہ کیجئے گا، کوئی اور سوال نہیں کرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، وہ فرشتوں ان جنت جانے والوں کو روکو۔ شفیع مان بھائی ان جنت جانے والوں کو روکو، انہم مسئولون۔ اب کوئی اور فرشتہ سوال نہیں کرے گا، میں اللہ خود ان سے سوال کروں گا۔ بسم اللہ، میں اللہ خود سوال کروں گا، انہم مسئولون، پوچھوں گا۔ اب پھر رونے لگے، یا رسول اللہ نماز کے بارے میں پوچھا گیا، روزے کے بارے میں پوچھا گیا، حج کے بارے میں پوچھا گیا، زکات کے بارے میں پوچھا گیا، خمس کے بارے میں پوچھا گیا، امر بالمعروف کے بارے میں پوچھا گیا، نہی عن المنکر کے بارے میں پوچھا گیا، کتاب کے بارے میں پوچھا گیا، کعبہ کے بارے میں پوچھا گیا، تیرے بارے میں پوچھا گیا، تیرے رسول کے بارے میں پوچھا گیا، سب تو جواب دے کے اب جنت کے دروازے پہ پہنچے ہیں۔ اب پھر کہہ رہا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، روکو انہیں، روکو فرشتوں، روکو جنت جانے والوں کو روکو، انہم مسئولون، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اب ہمیں آپ بتائیں وہ کون سی چیز ہے، کون سا سوال ہے جو اب بھی ہم سے سوال کیا جائے گا؟ تو رحمت للعالمین نبی نے کہا یہی وہی تو سوال ہے جس کے اعلان کرنے کے بغیر نہ میرا دین مکمل ہو رہا تھا نہ اللہ کی نعمت۔ نہ میرا دین، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ وہی سوال ہوگا۔ سارے کراس کر کے آ جاؤ، ایک سوال کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ تو آجر رحمت للعالمین نبی کی خدمت میں جو میں نے حدیث ابتدا میں پڑھی ہے، رسول خدا نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی۔ یہ کہاں میں نے آج اس کی تفسیر پڑھی، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں فرمائی۔ آپ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، تفسیر پڑھیں بھائی، تھوڑا آواز تیز کریں تاکہ ایک مرتبہ نہیں کہی، بھلے آپ تفسیر پڑھیں اس کی، اس حدیث کی، بلکہ رسول خدا نے آخری حج پر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے 1,24,000 حاجیوں کے درمیان میں یہ حدیث پڑھی، اور حجت الوداع کے مقام پر بھی یہی حدیث پڑھی۔
خمے غدیر کے میدان پر بھی یہی حدیث پڑھی، ایک مقام پر نہیں پڑھی میں نے، آج میں نے پڑھی ہے یہ، انی تارکن، اے لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم ان کو پکڑے رہو گے لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، میرے بعد اب چاہیں گے تو میں حدیث کا ترجمہ کر کے اتر جاؤں، اگر ساتھ دیں گے تو پھر میں، رسول خدا نے کیا کہا؟ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارکوں فی کو مستقلین، دو چیزیں، ثقلین دو چیزیں۔ شفیع محمد آپ جانتے ہیں عربی گرامر بھی کرتا ہوں میں، عربی آتی ہے نا تھوڑی بہت، زیادہ نہیں آتی تھوڑی بہت، فی کو مستقلین، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور دو تثنیہ ہے عربی میں، تثنیہ کہتے ہیں، اور یہ دو تثنیہ وہاں پر ہوتے ہیں جہاں پر دو چیزیں عزت میں بھی برابر ہوں، مقام میں بھی برابر ہو، عظمت میں بھی برابر ہو، طہارت میں بھی برابر ہو، عزت میں بھی برابر ہو، مقام میں بھی برابر ہو، مرتبے میں بھی برابر ہو۔ رسول خدا نے کہا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اطرت آل بیت ہے۔ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور یہ ہے تثنیہ۔ میں نے کہا بھلے بڑے سے بڑے عربی دان یا عالم دین سے یہ میری جہاں تک آواز جا رہی ہے، جہاں تک آواز جا رہی ہے، کوئی اگر عربی کا ماسٹر ہے، کوئی عربی دان ہے، آ کر میری اس دلیل کو باطل کرے۔ تثنیہ وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر دونوں چیزیں ہر چیز میں برابر ہوں، اور نبی نے کہا دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو پکڑے رہو گے لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی یہ حدیث، تبھی تو رسول خدا نے جملہ بھی کہا تھا شفیع محمد، القرآن مع علی و علی مع القرآن، کے ساتھ ہے علی، قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی سے الگ نہیں، علی قرآن سے الگ نہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دیں یہ جو قرآن ہمارے پاس رکھا ہوا ہے یہ ہے سامت قرآن، شفیع محمد بھائی مجھے کہنے دے یہ ہے سامت قرآن، جس علی کو آپ مانتے ہیں وہ ہے ناطق قرآن۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعد دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بعد دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہی بات ہے۔ اب رسول خدا نے کیا کہا؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب ایک کا مقام مرتبہ جاننے کے لیے دوسرے کا مقام اور مرتبہ جاننا ہوگا، جو ایک کا مقام و مرتبہ ہوگا دوسرے کا بھی وہی ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو ایک کا مقام ہوگا دوسرے کا بھی مرتبہ اور مقام وہی ہوگا۔ تو پہلے اللہ کے کلام کو سمجھیں، پھر ہمیں دوسری عظمت والی چیز سمجھ میں آئے گی، کیونکہ رسول خدا نے پہلے تعارف کرایا کتاب اللہ ہے و اطرتی، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، پہلے نام لیا ہے کتاب اللہ کا، پہلے اللہ کی کتاب کو سمجھیں، پہلے اللہ کی کتاب کو سمجھیں،
بعد میں سمجھ میں آ جائے گا جو ان کے ساتھ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صاحب. یہ بات سمجھنے کی ہے، آپ سامنے آ جائیں. رسول خدا نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. پہلے نام لیا ہے کتاب اللہ اور بعد میں لیا ہے اطرتی اہل بیتی. پہلے کتاب اللہ بعد میں اہل بیت. تو اب یعنی ہیں تو دونوں مقام مرتبے عزت و عظمت میں برابر، کیونکہ تصریح کا سیگا میں نے بتایا اور میں نے چیلنج دیا. اب تو آواز بند ہو گئی، لیکن میں نے کہا جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے میری اس دلیل کو کوئی باطل کرے. ٹھیک ہے. تو پہلے اللہ کے رسول نے کہا کتاب اللہ ہے، یعنی ہم نے پہلے کتاب کو سمجھنا ہے، کتاب کی عظمت کو سمجھنا ہے، کتاب کے رتبے کو سمجھنا ہے. بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ اہل بیت اور قرآن. اللہ تبارک و تعالی سورۃ الفرقان میں ارشاد فرما رہا ہے تبارک الذی نزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی نزل الفرقان، پاک ذات ہے وہ جس نے فرقان کو نازل کیا. مثال بھائی، پاک ذات ہے وہ جس نے فرقان کو نازل کیا، جس نے فرقان کو نازل کیا اپنے عبد پر تاکہ ڈرانے والا بن جائے. کیا نازل کیا؟ فرقان. کیا نازل کیا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 1. قرآن کا حوالہ بھی دے رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے میں نے فرقان کو نازل کیا. فرقان کس کو کہتے ہیں؟ جو حق و باطل کو میں فرق کرے. اور رسول خدا نے کہا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن، دوسری ہے میری اہل بیت. تو قرآن کے بارے میں شفیع بھائی اللہ نے کہا میں فرقان نازل کر رہا ہوں. اگر یہ قرآن فرقان ہے تو پھر اہل بیت بھی فرقان ہی ہوگی. قرآن فرقان ہے تو پھر اہل بیت بھی فرقان ہے. سورت مبارک نحل پروردگار نے ارشاد فرمایا تبیانا لکل شیء ھدی و رحمۃ و بشری للمسلمین. قرآن تبیان ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن بشارت ہے. کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. توجہ کیجئے گا. قرآن بیان ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن فرقان ہے. اگر قرآن فرقان ہے، اگر قرآن ہدایت ہے، اگر قرآن رحمت ہے، اگر قرآن بشارت ہے تو پھر اہل بیت بھی بشارت ہے. پھر تیسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ لِلظَّالِمِينَ خَسَارًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے قرآن کو نازل کیا جس میں شفاعت ہے. یہی قرآن شافع ہے، یہی قرآن رحمت ہے. اب کیونکہ مجھے ٹائم دیا گیا ہے سوا کا، میں نے اس ہو سکتا ہے میرے نصیب میں صاحب نہ ہو، لیکن کیونکہ حق بات آج قرآن اور اہل بیت میں آپ لوگوں تک پہنچا کے جاؤں گا. قرآن شفاعت ہے شفیع محمد، قرآن شفاعت ہے. اب نثار زبان نثار سے میں نے یہ ڈال دینا ہے قرآن شفاعت ہے. جب یہ آیت اتری تھی حضرت ابا ذر غفاری رحمت للعالمین مولا علی کی بارگاہ میں آ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اے مولا
آپ مجھے تو بتائیں، قرآن شفاعت ہے، آپ مجھے تو بتائیں جبریل افضل ہے یا نبی؟ اب دیکھتا ہوں کس کس کی یہ کہاں تک میرا یہ آواز جا رہا ہے، کون کون میری بات سمجھ رہا ہے۔ کس نے سوال کیا؟ حضرت ابوذر نے۔ کس سے سوال کیا؟ مولا علی سے۔ مولا آپ بتائیں کہ جبرائیل افضل ہے یا نبی؟ تو مولا کائنات نے فرمایا نبی افضل ہوتے ہیں، نبی افضل ہوتے ہیں۔ جبرائیل ملائکہ ہے، فرشتہ ہے، نبیوں سے افضل نہیں ہو سکتا۔ یا علی تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ مفضول افضل کو کیسے نجات دے سکتا ہے؟ نہیں سمجھے۔ حضرت جب کوئی نبی تبلیغ کے لیے نکلتا تھا، جب کوئی نبی چاہے حضرت نوح ہو، چاہے حضرت ابراہیم ہو یا کوئی بھی نبی ہو، جب بھی تبلیغ کے لیے نکلتے تھے، محمد عباس جب بھی تبلیغ کے لیے نکلتے تھے، لوگ اسے پتھر مار کر زخمی کرتے تھے، صبح کو زخمی کرتے تھے، شام کو جبرائیل آتا پر مس کرتا، اس کو نجات مل جاتی۔ آپ نے کہا جبرائیل سے نبی افضل ہیں، پھر وہ جبرائیل نبیوں کو کیسے نجات دے سکتا ہے؟ پھر وہ جبرائیل، اب جملہ ہے میرا نثار بھائی، پھر وہ جبرائیل نبیوں کو کیسے شفاعت دے سکتا ہے؟ مولا نے کہا ابوذر آپ نے سوال تو کیا، سمجھے نہیں؟ وہ جبرائیل کو جرت ہی نہیں ہے کسی نبی کو شفاعت دے جو پر نبیوں کے زخموں پر مس کرتا تھا، انہی پروں پر علی کا نام تھا۔ خدا کی قسم بڑا جملہ ہے۔ میں نے کہا داد میں نے زوال سے لینا ہے، یا تو شبی دونوں مل کر ڈال دیں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے ابوذر کہ جبرائیل نبی کو شفاعت دے؟ یا علی تو پھر شفاعت کیسے ملتی تھی؟ کہا جبرائیل کے پروں پر مجھ علی کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا۔ اب پتا چلا وہ جبرائیل آتا کہاں سے تھا؟ آسمان سے آتا تھا۔ شفیع محمد اب میں آپ لوگوں سے دونوں سے لینا ہے، آسمان سے آتا تھا۔ نام کس کا لکھا تھا؟ اچھا جب نبی زمین پہ تھے، مولا علی تو زمین پہ نہیں تھے نا، وہ تو ادھر سے تھے۔ توجہ کیجئے گا میری طرف، وہ ادھر سے تھے جب یہ نبی، اگر زمین پر رہنے والوں کو ان کے نزول سے پہلے زمین پہ رہنے والوں کو ان کے نزول سے پہلے نجات کی ضرورت ہوتی تو جبرائیل ادھر سے آتا۔ نہیں زبر آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں آپ، میں صرف اس جملے کو میں نے زیادہ زمانے میں باقی 3 منٹ ہیں ٹوٹل، زیادہ نہیں پڑھنا میں نے۔ جب زمین والوں کو نجات کی ضرورت ہوتی تھی تو جبرائیل ادھر سے آتا تھا، کیونکہ وہ ادھر رہتے تھے۔ اب وہ جب اسی زمین پہ آ گئے، اب وہ جب پانچوں زمین پہ آ گئے، پہلے جب ادھر تھے تو زمین والوں کو نجات ملتی تھی۔ اب میں نے آپ لوگوں سے ڈال دینا ہے، جب زمین پہ رہنے لگے تو جب ادھر کا مریض ہوتا، نہیں میں نے نام نہیں لیا، جب ادھر کا مریض ہوتا کون تھا بھائی؟ فطرت ادھر کا مریض ہوتا، یہ زمین پہ تھے، ادھر کا مریض ہوتا، نجات کے لیے ادھر سے ان کے دروازے پر آتے۔
نجات کے لیے کسی نے واقعاً مولا، ویسے بہت سارے فضائل تھے لیکن کیا کروں، ٹائم کی قلت کی وجہ سے ان تمام ذکر کو قبولیت کے لیے اور آپ تمام کی حاجات کے لیے باواز بلند تر صلوات۔ بس 2 جملے دعا کے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک یہاں پر جو مومنین حاضر ہیں اللہ پاک ان کی غیبی مدد فرمائے، بالخصوص اس امام بارگاہ کو پروردگار غیبی تعاون فرمائے۔ میرے کریم اللہ بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے میں پروردگار زوار نثار علی اور شفیع محمد، پروردگار ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں اور جو بانیان ہیں اس مجلس کے، پروردگار ان تمام کی تمام تر پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیفیں، بیماریاں دور فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ان تمام کو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ کے خاص سپاہیوں میں شامل فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں ان تمام جو بھی یہاں پر حاضرین ہیں یا جو مجلس کے بانیان ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام بانیان کو اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے وقت کے امام کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو امام زمانہ کے سپاہی میں شمار فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔